ہر پریشانی سے نجات کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے تھے، مفتی صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس سے ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، جس سے ہماری تکالیف ختم ہو جائیں۔ جب میں ان سے پوچھتا تھا کہ تمہاری تکالیف کیا ہیں، تمہاری پریشانیاں کیا ہیں، تو وہ آگے سے جواب دیتے تھے۔ کوئی جادو بتاتا تھا کہ حضرت فلاں کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں، اس نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے، اور فلاں شخص نے جنات کے ذریعے سے میرے اوپر وار کیا ہے۔ کوئی جادو کر رہا ہے، کوئی جنات کے ذریعے سے، کوئی بندش کے ذریعے سے، کوئی تعویذات کے ذریعے سے میرا دشمن بنا ہوا ہے۔ اب کچھ لوگوں پر بندش تھی، کچھ پر تعویذات تھے، کچھ پر جنات تھے اور کچھ پر جادو تھا۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ پر جادو ہے یا نہیں، یا آپ پر بندش ہے، یا آپ پر تعویذات ہیں، یا پھر آپ پر جنات ہیں، یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر یہ ڈسکرپشن کے اندر ویڈیو کا لنک بھی میں دے دوں گا، اور چینل پہ جائیں، بندش کی نشانیاں، جادو کی نشانیاں وہ خود آپ چیک کریں، کہیں پر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ بغیر چیک کیے یہاں پر ہی آپ ان جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، بندش کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بڑی خاص ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ عمل آپ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن، اپنی ضرورت کے مطابق۔ کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 21 دن آپ اس عمل کو کیجئے گا۔ اکیلے میں، تنہائی کے اندر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ جادو سے نجات مل جائے گی، پرانے سے پرانا جادو جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ جنات جتنے پرانے آپ پر کیوں نہ ہو، سال کیوں نہ بیت گیا ہو، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تعویذات انشاءاللہ پرانے کیوں نہ ہو گئے ہوں، اثر کرنا کیوں نہ شروع کر دیا ہو، وہ بھی بے اثر ہو جائیں گے۔ بندش تو جڑ سے اکھڑ جائے گی، بندش کا تو ایسے خاتمہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کا عمل ہے، قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے، اور سب سے بڑھ کر جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، موذی چیزوں سے حفاظت کے لیے ایک چھوٹی سی آیت ہے، سلام علی نوح فی العالمین، اس آیت کا عمل ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، 1 گلاس پانی لے لینا ہے، اس 1 گلاس پانی پر یہ ورد کر کے اس کے بعد اس پانی کو مریض کو پلا دینا ہے، اور گھر میں چاروں کونوں میں چھڑک بھی دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معزز سامعین کرام اس سے کچھ پکا کر گلی محلے کے اندر آپ نے صدقہ بھی کر دینا ہے۔ اب آپ کہیں گے مفتی صاحب 1 گلاس پانی میں تو اتنا نہیں ہوتا، تو آپ نے اس کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کر لینا ہے۔ گلاس کے پانی کو 1 حصے سے آپ نے پینا ہے، اس میں اور پانی ملا کر آپ پینے کے لیے استعمال کریں۔ دوسرے حصے جس سے گھر میں چھڑکاؤ کرنا ہے، اس میں تھوڑا سا اور پانی ملا کر چاروں کونوں میں گھر کے آپ نے چھڑکاؤ کر لینا ہے، اور پھر اس کے بعد جس سے آپ نے گلی محلے کے اندر بچوں میں تقسیم کرنا ہے، اور بچوں کو یا پھر آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ کالے چنے بنا کر آپ صدقہ کر سکتے ہیں، چاول وغیرہ بنا کر یا اور کوئی چیز بنا کر آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، پھر آپ اس کو صدقہ، اس میں بھی اور پانی ملا کر اس کو صدقہ کر دیجئے گا۔ اب یہ 1 گلاس پانی 3 دن کرتے ہیں تو ہر دن نیا لینا پڑے گا، 7 دن کر رہے ہیں، 5 دن کر رہے ہیں، یا 21 دن، ہر روز نیا لینا پڑے گا۔ اور صدقہ جو ہے یہ آخری دن آپ نے کرنا ہے، جو آخری دن ہوگا، 3 دن میں تیسرا دن، 5 میں 5واں، 7 میں 7واں، 21 میں 21واں دن آخری دن قرار دیا جائے گا، اور آخری دن آپ نے اس کا صدقہ کرنا ہے۔ پھر دیکھیں آپ پر یہ چیزیں کیسی ختم ہوتی ہیں، آپ کا دشمن کیسے معافیاں مانگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ تو معزز سامعین کرام، آئیے چلتے ہیں ان چیزوں کی طرف، ان نصائح کی طرف، ان شرائط کی طرف جن سے آپ کے دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کا وظیفہ بھی قبول ہوگا، آپ کی جتنے بھی عملیات ہیں وہ قبول ہوں گے۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آخر تک دیکھنا ہے۔
اکثر یوں ہوتا ہے کہ شروع سے دیکھ لیتے ہیں، آخر سے دیکھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی حضرت ہمیں نے جو ہمارا وظیفہ آپ نے جو بتایا تھا وہ اثر انداز نہیں ہوا۔ تو کیسے اثر ہوگا کہ آپ نے پورا سنا ہی نہیں؟ چکر لگانے کے لیے پیروں کے، فقیروں کے، آستانوں کے، خانقاہوں کے تو کتنے کتنے پیسہ لگا دیتے ہیں، وقت لگا دیتے ہیں، جان لگا دیتے ہیں۔ یہاں نہ جان لگانی ہے نہ وقت لگانا ہے، بس تھوڑی سی ویڈیو آپ نے سن لینی ہے اور اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ مشکلات کو دور کرنے کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تکلیفیں آپ پر آ گئیں، مصیبتیں آپ پر آ گئیں، مشکلات آپ پر آ گئیں، آپ ان سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ عمل اللہ رب العزت کے قرآن پاک کا عمل ہے، قرآن پاک میں سے ایک سورت کا عمل ہے۔ یہ عمل اللہ کے پیارے ناموں کا عمل ہے، یہ عمل ایک آیت کا عمل ہے۔ آپ اس آیت کے ذریعے سے، اللہ کے اس نام کے ذریعے سے، قرآن پاک کی اس سورت کے ذریعے سے اپنی مشکلات کو اپنے رب سے حل کروا سکتے ہیں، اپنی تکلیفوں کو اپنے رب سے حل کروا سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے لوگوں کا تعلق دنیا سے کاٹ کے اللہ کے ساتھ لگانے کی کوشش کی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے، سب نے لوگوں کی مشکلات میں کمی کرنے کی کوششیں کی، لوگوں کی تکالیفوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ آخر میں نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور میرے آقا نے فرمایا، عملاً کر کے بھی دکھایا اور فرمایا بھی، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو۔ بخاری شریف کی روایت کا ایک حصہ ہے۔ بشروا ولا تنفروا، محبتیں لاؤ، محبتیں بانٹو، نفرتیں مت پھیلاؤ۔ آج لوگ نفرتیں پھیلاتے ہیں، محبتیں نہیں بانٹتے۔ آج لوگ انسانیت سے دور جاتے جا رہے ہیں، اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در پہ جا رہے ہیں۔ کچھ نہیں ملنے والا سوائے اللہ کے در کے۔ یعنی کسی نے کاروبار کو اپنا سب کچھ مان لیا، کسی نے اپنی دکان کو، کسی نے اپنی فیکٹری کو، اور کوئی کہتا ہے بس یہاں سے نہیں۔ اگر اللہ کو ناراض کرو گے، رب کائنات کی قسم کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ وہ آتے ہیں نا، ومن اعرض عن ذکری، قرآن میں یہ آیت ہے قرآن پاک کی، اللہ فرما رہے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو مجھ سے دور بھاگے گا، جو مجھ سے نظریں کترائے گا، فرمایا میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں معیشت تباہ ہو جائے گی، اور تباہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آج آپ دیکھیں نا، ہم نماز نہیں پڑھتے اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں، ہماری ساری مشکلات دور ہو جائیں، تکلیفیں ختم ہو جائیں، ٹینشنیں دور ہو جائیں۔ ارے میرے پیارے بھائی، آپ کی ٹینشنیں کیسے دور ہوں گی؟ آپ کی مشکلات کیسے ختم ہوں گی؟ آپ کی تکلیفیں کیسے دور ہوں گی کہ آپ نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، پالنے والے کو ناراض کر دیا۔ اس لیے یہ اصول ہے انبیاء، حضرات انبیاء کرام کا بھی، صحابہ کرام کا بھی، بزرگان دین کا بھی، کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، فرض بھی ہے، اور وہ ان نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اب اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمارے یہ جو کاروبار میں کمی کا ذریعہ کون ہے؟ کیا ہے؟ اللہ نے تو اعلان کیا ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ میں اس کی معیشت کو کیا کر دوں گا؟ تباہ و برباد کر دوں گا۔
اور اس کے ساتھ اگر کسی کے پاس مال و دولت آیا، پیسے آئے، کاروبار اچھا ہوا، گاڑی اچھی مل گئی، گھر اچھا مل گیا، بنگلہ اچھا مل گیا، یا پھر کوئی جاب مل گئی، یا پھر اللہ نے اولاد سے نواز دیا، یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو مل گئی، تو اب اس پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تکبر کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، ومن نزع عن ردائی، جو کھینچے گا میری چادر کو، اعلنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب اللہ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ کا اعلان جنگ ہو رہا ہے تکبر کرنے والے کے ساتھ۔ یہاں یہ تکبر کر رہا ہے بندہ، یہاں یہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، نماز چھوڑنے والے کے ساتھ بھی اعلان جنگ، تکبر کرنے والے کے ساتھ بھی اعلان جنگ۔ اب یہ دونوں موذی مرض ہم میں پائے جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارا کاروبار ٹھیک نہیں ہو رہا، ہم کہتے ہیں ہمارے جو دکان نہیں چل رہی، میرا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں تو ایسے ہو گیا ہوں، قاری صاحب تباہ ہو گیا، مفتی صاحب میں نے تو سب کچھ لٹا دیا ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائی۔ اور تیسری بات کہ حرام کی کمائی سے بچیں، حلال کی کمائی، حلال 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 کی کمائی کو اپنائیں، حرام کی کمائی سے بچیں۔ جب انسان حرام کی کمائی کھاتا ہے نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کا اور کچھ قبول، کچھ بھی قبول نہیں ہے، سب کچھ داؤ پہ لگ گیا۔ کیوں؟ حرام کی کمائی کی وجہ سے۔ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ کیوں؟ اللہ کے دین سے دوری کی وجہ سے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تکلیفیں دور ہوں، آپ کی مصیبتیں ختم ہوں، تو وہ طریقہ اپناؤ، وہ رستہ اختیار کرو جو حضرات صحابہ کرام نے اختیار کیا، وہ رستہ اختیار کرو جو حضرات انبیاء کرام نے اختیار کیا۔ معزز سامعین کرام، تب جا کے ان وظائف کا آپ کو فائدہ ملے گا، ان قرآنی صورتوں کو جو ہے پڑھنے کا فائدہ ملے گا، آیات کی تلاوت کرنے کا فائدہ ملے گا، اللہ کے ناموں کا ورد کرنے کا فائدہ ملے گا۔ اکثر لوگ آتے ہیں میرے پاس، کہتے ہیں حضرت وظائف اثر نہیں کرتے، فلاں مفتی صاحب نے وظیفہ بتایا لیکن اثر نہیں کیا۔ اور میرے بھائی، مفتی صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، فلاں پیر صاحب نے بتایا، پیر صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور میرا ہے، ہمارا ہے، ادھر نہیں دیکھتے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو یہاں دیکھتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور وہ اعمال کرتا ہے جو مرنے کے بعد کام آتے ہیں۔ ہم ان عارضی کاموں کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو ہم بلا دیتے ہیں، اپنے رب کو ہم بلا دیتے ہیں، اور اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ جب آخرت کی فکر نہیں کرتے، رب کائنات کی قسم ہماری آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آخرت تو کیا، دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ جب ہم رب کے بنیں گے، رب ہمارا بنے گا، پھر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ان تین باتوں کا لازمی آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ یہ مبادیات میں سے ہیں، یہ ہر عمل کی شروع میں یہ بہت ضروری ہیں۔ کوئی بھی عمل ہو، کیسا بھی عمل کیوں نہ ہو، اس سے پہلے یہ بہت ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، ہر عمل کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اللہ کے ناموں میں طاقت ہے۔ 99 نام ہے میرے رب کے، ایک ایک نام کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دوں بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا۔ ہر نام کی اپنی طاقت ہے، ہر نام اپنی جگہ پہ بڑا پاورفل ہے۔ اور قرآن پاک کی یہ جو صورت ہے، آپ نے تھمبنیل پر دیکھی ہے، اس صورت میں بڑی طاقت ہے۔ ٹائٹل میں دیکھ لی ہوگی، ڈسکرپشن میں آپ دیکھ رہے ہیں، نام لکھا ہوگا، بڑی طاقت ہے۔ شرط یہ کہ یہاں یہ مانے، اگر یہ مانے گا تو اس میں طاقت ملے گی، اگر یہ نہیں مانے گا تو رب کائنات کی قسم قرآن وہی ہے، لیکن قرآن پاک سے ہمیں فائدہ نہیں ملے گا۔ کیونکہ فرمایا نا، اولئک علی ھدی من ربہم، ٹھیک ہے، آگے ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، فائدہ ہوگا نیک لوگوں کو۔ یعنی ہدایت کیسے ملے گی؟ نیک لوگوں کو۔
تو میں اور آپ اگر اللہ کے حضور گڑگڑائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو انشاءاللہ اس قرآن پاک کی آیت کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ جو آپ نے دیکھی ہے یہ آیت آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے گی۔ ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو رب کائنات کی قسم اس آیت نے تبدیل کیا ہے۔ ویسے نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تین باتیں ہوں کہ ایک تو نماز کی پابندی، دوسرا پھر آپ نے یہ جو جھوٹ سے، یہ کیا کہتے ہیں، تکبر سے بچنا ہے، اور تیسری بڑی بات معزز سامعین کرام حرام کی کمائی سے بچنا ہے۔ یہ شرائطیں، ہر عمل سے پہلے یہ شرطیں، اور چوتھا بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بھرپور طریقے کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اکیلے میں جا کر، تنہائیوں میں جا کر، یکسو ہو کر آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ یہ عمل آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، یہ عمل آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ پرانی سی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، جڑ سے اکھڑ کے رہ جائے گی۔ اللہ کے نام میں وہ طاقت ہے، اللہ کے قرآن میں وہ طاقت ہے، قرآن پاک کی صورتوں میں وہ طاقت ہے۔ یہ جو ورد بتائے جانے، احادیث کی اندر جو اوراد آتے ہیں، ان میں وہ طاقت ہے۔ ویسے تو نہیں کہتے، بزرگان دین نے اس پر عمل کیا ہوتا ہے۔ پھر بتائیے، اب اکثر لوگ چھوٹی سی ویڈیو دیکھی شروع سے اور آخر سے، بس جی حضرت مفتی صاحب ہو گیا ہمارا کام۔ اب پھر جب وہ عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کے بعد انہیں فائدہ نہیں ہوتا، پھر ہمارے پاس بھاگتے ہیں، حضرت مفتی صاحب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور میرے بھائی، میرے چاند، میرے لاڈلے، فائدہ کیسے ہوگا؟ فائدہ تب ہوگا جب آپ یہ عمل کریں گے، فائدہ تب ہوگا جب آپ اس طریقے سے اس کو کریں گے، فائدہ تب ہوگا جب آپ ان شرائط پہ عمل کریں گے۔ آپ شرائط پہ عمل کرتے نہیں، آپ شرائط کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے کوئی بھی عمل ہے، کتنا بھی کیسا بھی عمل ہے، اللہ کے نام کا عمل ہو، قرآن کی سورت کا عمل ہو، قرآن کی آیت کا عمل ہو، اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے ان شرائط کو لازمی کرنا ہے۔ اور اس عمل سے پہلے تو بہت ضروری ہے، جس عمل کے لیے آپ نے کلک کر کے اس ویڈیو پہ آئے ہیں، اس عمل کے لیے یہ شرائط بہت ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، اپنے گریبان میں جان کر اپنے عملیات کو ٹھیک کریں، انشاءاللہ اللہ اس کا ہمیں فائدہ دے گا۔ بہت اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے غیبی خزانوں سے آپ کو ملے گا، اللہ کے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت کے جتنے بھی دروازے ہیں سب آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، آخری شرط، تنہائی میں، اکیلے میں، یکسو ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تنہائیوں میں چلے جانا ہے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جگہ کی بھی قید نہیں ہے کہ فلاں جگہ بیٹھ جاؤ، فلاں جگہ بیٹھ جاؤ، مسجد میں بیٹھ جاؤ، آستانے میں بیٹھ جاؤ، خانقاہ میں بیٹھ جاؤ۔ نہیں نہیں نہیں، آپ کا جہاں جی چاہتا ہے وہاں بیٹھ کر تنہائی کے اندر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ جتنا اپنے رب کی طرف آپ متوجہ ہوں گے نا، رب کائنات کی قسم اتنا فائدہ ہوگا، اتنا آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور یہ درود پاک آپ نے ایسے طریقے سے پڑھنا ہے گویا روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید
حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں مفتی صاحب 3 مرتبہ ہی کیوں؟ تو معزز سامعین کرام، جامع ترمذی جلد 2 کی روایت ہے کہ سرور کونین نے فرمایا جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے، جب بندے کے سارے کاموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذمہ لے لے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے۔ تو اس لیے 3 مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے آمنہ کے لال پر جب درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیا تو پھر اللہ کے پیارے نام یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یہ اسم اعظم ہے، وہ اسم اعظم جو بلعم بن بورہ کے پاس تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑا ولی تھا، بہت بڑا مستجاب الدعوات تھا، جو بھی دعا کرتا تھا اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ تو اس کے پاس جو اسم اعظم تھا وہ یہی یا حی یا قیوم تھا۔ تو بڑے بڑے بزرگوں کے پاس جو اسم اعظم تھا وہ یہی یا حی یا قیوم تھا۔ تو اس اسم اعظم یا حی یا قیوم کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو یہ یا حی یا قیوم آپ نے 313 مرتبہ پڑھنے ہیں، 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کا پیارا نام یا رحمان یا رحمان یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت ہے، قرآن پاک کی ایک مختصر سی صورت ہے جسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے، سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، عمل مکمل ہو جائے گا۔ 3 دن بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں اور آگے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کو ثواب کی نیت سے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔